جاتے ہیں کعبہ شریف کی زیارت کرتے ہیں اور طواف کعبہ کا ثواب لٹ کر کے آ جاتے ہیں، کبھی ہم نے محسوس کیا کعبے کو دیکھنے کے بعد یہ وہی کعبہ تو ہے جس کے سامنے کبھی مصطفیٰ جان رحمت سجدے میں جاتے تو پشت انور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجڑی رکھی جاتی؟ یہ وہی مکہ تو ہے، اور یہی خانہ کعبہ کا معاملہ ہے کہ اس کے قریب صدیق اکبر کو گھسیٹا گیا تھا۔ یہ وہی کعبہ تو ہے جس کے سامنے عبادت کرنا اپنے آپ کو مصیبت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ آج ہم بڑے مزے سے کعبے کا طواف کرتے ہیں، یہ صدقہ ہے ان اسلاف کا جنہوں نے قربانیاں دیں اور آج ہمارے لیے طواف کعبہ آسان ہو گیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ مفت میں جو چیز ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، اس کی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن قربانی کے بعد جو دولت ملتی ہے، جو چیز بھی ملتی ہے، انسان اس کی قدر کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام عالی مقام رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ نے دین کے لیے قربانی پیش کی، دین کے لیے اپنے خون کو بہایا، دین کے لیے اپنی اولاد کو قربان کیا۔ آپ نے مجھ سے پیش رو خطیب سے امام حسین کے حوالے سے آپ سن رہے تھے، یقیناً تاجدار کربلا امام عالی مقام رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ کو 10 محرم الحرام کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، لیکن ظاہر سی بات ہے جام شہادت امام حسین نے ایسے ہی ان کے سامنے نوش نہیں کر لیا کہ لو میری گردن تمہارے سامنے ہے، کاٹ دو میں جام شہادت نوش کرتا ہوں، نہیں، بلکہ امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے اتمام حجت فرمایا، انہیں خطبہ دے کر بتایا، اللہ اکبر، میں تو دنیا کے بہت سارے خطیبوں کو جانتا ہوں اور دیکھا ہوں اور جن کے بارے میں پڑھا بھی ہوں، مصیبت کے موقع پر الفاظ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اطمینان کی ہوا نکل جاتی ہے اور لفظوں کا پیچھا انسان چھوڑ دیتا ہے، بلکہ لفظ الفاظ ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ کیسے عظیم خطیب تھے کہ تقریر بھی کر رہے ہیں تو تلواروں کے سائے میں کر رہے ہیں، اللہ اکبر، درس بھی دے رہے ہیں تو تلواروں کے سائے میں دے رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ نے مد مقابل 22,000 لشکر جرار کے سامنے امام حسین نے خطاب فرمایا، انہیں یاد دلایا، انہیں سمجھایا، انہیں بتایا کہ میں نبی کا نواسا ہوں، روئے زمین پر اس وقت میرے علاوہ کوئی نبی کا نواسا موجود نہیں ہے، لیکن آپ مجھے بتاؤ آخر وہ لوگ جو مد مقابل تھے وہ بھی تو کلمہ پڑھتے تھے، وہ بھی تو نماز پڑھتے تھے اور نماز میں امام حسین پر درود بھی پڑھتے تھے، پھر یہ کون سی چیز تھی جس نے امام حسین کے ساتھ جنگ کرنے پر ان کو آمادہ کیا؟ تو سمجھنا پڑے گا، ہمیں اس پر غور کرنا پڑے گا، اس برائی کی طرف توجہ کو مبذول کرنا پڑے گا، وہ کون سی برائی تھی جس کی بنیاد پر تاجدار کربلا کے خون کا داغ وہ اپنے اوپر لینے کے لیے تیار تھے اور اتنا بڑا جرم کرنے پر وہ آمادہ ہوئے؟ تو یاد رکھو، دنیا کی محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ جب کسی کے دل و دماغ کے اندر اقتدار کی محبت ہو، دنیا کی محبت ہو، تو وہ اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ اسے نہ باپ نظر آتا ہے، نہ بیٹا نظر آتا ہے، نہ بھائی نظر آتا ہے، نہ رشتہ دار نظر آتا ہے اور نہ نبی کا نواسا نظر آتا ہے، اسے تو اقتدار کی کرسی نظر آتی ہے۔ آج بھی اگر غزہ کی سرزمین کے اوپر خون بہایا جا رہا ہے تو وہاں کے اسرائیلی کو، وہاں کے یہودیوں کو ان کی کرسی پیاری ہے اور اس کرسی کو بچانے کے لیے بے گناہوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ دنیا کے اندر اقتدار کی کرسی پر جلدی سے کوئی یوں ہی نہیں بیٹھ جاتا، ہر کرسی کے اوپر خون کے کچھ دھبے ضرور ہوتے ہیں، کچھ داغ ضرور ہوتے ہیں۔ یہی وجہ تو تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا یعنی یزید کا بیٹا خود معاویہ، یزید کے بیٹے کا نام بھی معاویہ تھا، وہ 6 مہینے تک اقتدار پر رہتا ہے اور اس کے بعد اس کرسی کو چھوڑ دیتا ہے، بلکہ کرسی پر بیٹھنے ہی کے لیے آمادہ نہیں ہوتا جو یزید نے کرسی چھوڑی تھی، بلکہ کہا کرتا تھا کہ اللہ اکبر، میرے باپ کے اوپر خون حسین کا دھبا لگا ہوا ہے اور میرے باپ کی کرسی پر خون حسین کا داغ لگا ہوا ہے، میں ایسی کرسی پر بیٹھ کر کیا کروں گا؟ اور زیادہ سے زیادہ 6 مہینے وہ زندہ رہا اور اس کے بعد اس دنیا سے کچھ کر گیا۔ یاد رکھیں اور اچھی طریقے سے یاد رکھیں، زر کی محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ کربلا کا سانحہ ہمیں یہی درس دے رہا ہے کہ لمٹ کے اندر رہو، آؤٹ آف لمٹ مت جاؤ۔ ایک چیز کی ضرورت تمہیں ہے، دولت کی ضرورت ہے، دولت کی محبت تمہارے دل میں ہے، دولت کماؤ، اسلام دولت کمانے سے منع نہیں کرتا، ارب پتی بننے سے منع نہیں کرتا، لیکن جب تمہارے پاس دولت آئے تو تمہارے پیش نظر اس دولت کے استعمال کا طریقہ بھی ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی کے پاس بہت دولت تھی، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس بہت دولت تھی، بلکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو وراثت کے اندر، ترکے کے اندر انہوں نے اتنا سونا چھوڑا تھا کہ سونے کو کلہاڑی سے توڑا جاتا تھا، اتنا سونا چھوڑ کر کے اس دنیا سے وہ گئے تھے۔ تو کیا مطلب؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دولت نہیں کمائی، لیکن دولت کو ایسے راستے پر خرچ نہیں کیا جو خدا کی نافرمانی کا راستہ ہو، جو رسول اعظم کی نافرمانی کا راستہ ہو۔ اللہ نے دولت دی، اس کے قانون کے مطابق انہوں نے خرچ کیا۔ تو دولت کمانا
یا دولت جمع کرنا بری چیز نہیں ہے، لیکن اس دولت کو یا تو جائز طریقے سے، یا دولت جائز طریقے سے کماؤ اور جائز کاموں کے اندر خرچ کرو، ناجائز طریقے سے نہ دولت کماؤ اور نہ ناجائز کاموں کے اندر دولت خرچ کرو، اس لیے کہ جب حد سے زیادہ دولت کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو انسان اندھا ہو جاتا ہے، کسی کا بھی خون کر لیتا ہے، ڈرگ سپلائر بن جاتا ہے، چوری کرتا ہے، آوارہ گردی کرتا ہے، زنا کے اڈے پہ جاتا ہے، حرام کاموں میں گرفتار ہو جاتا ہے، کسی کا قتل کرنے پر بھی آمادہ ہو جاتا ہے۔ کربلا ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ زن اور زر کی محبت اوور لمٹ نہیں ہونی چاہیے، کراس نہیں ہونی چاہیے اور حد سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا دولت نہیں تھی؟ یقیناً تاجدار کربلا اس اعتبار سے بہت دولت مند تھے کہ زمین پر اگر چلتا پھرتا کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو وہ امام حسین کی ذات تھی، اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے ولادت کے ساتھ ہی نوجوانان جنت کا سردار ڈکلیئر کر دیا تھا۔ پتہ یہ چلا اے رسول اعظم کے دیوانوں، امام حسین وہ تھے جن کے پاس جنت کی دولت تھی، امام حسین وہ تھے جن کے پاس نبی کے نواسے دولت تھی، امام حسین وہ تھے جن کے پاس نانا نبیوں کے سردار ہونے کی دولت موجود تھی، امام حسین وہ تھے جن کی والدہ جنتی عورتوں کی سردار تھی، یہ اتنی بڑی دولت موجود تھی، اور امام حسین وہ تھے کہ جن کے والد مولا علی اللہ اکبر ولیوں کے سردار موجود تھے، اتنی بڑی دولت ان کے پاس موجود تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب کربلا میں امام حسین انہیں بتا رہے ہیں کہ اگر تمہاری آنکھوں پہ پٹی بن چکی ہے تو اسے کھول دو، تم عمرو بن زیاد کی بات مان رہے ہو، تم یزید کی بات مان رہے ہو، اور نواسے رسول کا تمہیں کوئی پاس نہیں ہے، تم مجھ سے مقابلہ کیوں کر رہے ہو؟ تاریخ کے وہ ناقابل تردید جملے میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ دشمنوں کے سامنے، اپنوں کے سامنے بات کرنا بہت ایزی ہے، مریدوں کے سامنے ہاتھ چموانا آسان ہے، شاگردوں کے سامنے ہاتھ چموانا آسان ہے، ماننے والوں کے سامنے اپنی عقیدت کا چراغ جلانا آسان ہے، لیکن دشمنوں کے سامنے اپنے سچ ہونے کی بات قبول کروانا یہ بہت مشکل ہے۔ امام حسین نے کربلا میں خطبہ دیا تھا اور اس خطبے میں دشمنوں کے سامنے فرمایا تھا، سنو، اگر میں نے تم میں سے کسی کی جائیداد ہڑپ کی ہو تو مجھے بتاؤ، کسی کا مال میں نے لیا ہو تو مجھے بتاؤ، زندگی میں شعور کی آنکھیں کھولنے کے بعد کبھی میں نے جھوٹ بولا ہو جان بوجھ کر تو مجھے اس کا ثبوت پیش کرو۔ پھر تم کیوں مجھ سے جنگ کر رہے ہو؟ جب میں نے تمہیں تمہارا حق نہیں مارا، جب تمہیں میں نے ستایا نہیں، جب تمہارا مال میں نے ہڑپ نہیں کیا، نہ کسی کی آبرو پر میں نے ہاتھ ڈالا، تو تم مجھ سے جنگ کیوں کر رہے ہو؟ ہاں، بس اسی لیے کر رہے ہو کہ میں باطل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں، جو شریعت مصطفیٰ کا جنازہ نکالنے والا ہے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں، یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انکار پر، تاجدار کربلا کو شہید کرنے پر وہ لوگ آمادہ ہوئے۔ امام حسین مد مقابل پہنچے، ذوالفقار حیدری لے کر پہنچے، مبارز طلب کیا، اور اس کے بعد یکے بعد دیگرے دشمنان اہل بیت کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیفر کردار تک پہنچایا۔ علی کے شیر کی غرانی کی کیفیت کو دیکھ کر دشمنوں پر لرزہ طاری تھا۔ اللہ اکبر، جب یہ بھوکے رہ کر اس طریقے سے جو ہے لوگوں کا قتل عام کر سکتے ہیں اور لوگوں کو زیر تلوار کر سکتے ہیں اور شکست دے سکتے ہیں، تو اگر ان کے شکم کے اندر اناج ہوتا، ان کے ہونٹ پانی سے جو ہے شرابور ہوتے تو پتہ نہیں یہ کیا کرتے۔ چنانچہ امام حسین پر اجتماعی طور پر حملہ ہوا اور تاجدار کربلا اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کچھ کر گئے، لیکن قربان امام حسین کی عظمت پر کہ سر تو دیا لیکن باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ ایک عظیم پیغام امام حسین نے دیا۔ اب یہ مختصر شہادت کی بات کو سننے کے بعد اب آئیے مقصد شہادت کی طرف میں آپ کی توجہ کو مبذول کراؤں اور اس کے بعد آپ کے ضمیر کو جگانے کی کوشش کروں کہ آپ کیسے حسینی ہیں، آپ کے دل میں تاجدار کربلا کی کیسی محبت ہے، مجھے بتاؤ۔ امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ اگر یزید کی بیعت کو قبول کر لیتے تو امام حسین کے قدموں کے اندر دولت کا انبار رکھ دیا جاتا۔ یزید کی بیعت کو قبول کر لیتے، امام حسین کو کسی ملک کا گورنر بنا دیا، کسی صوبے کا گورنر بنا دیا جاتا۔ اگر امام حسین یزید کی بیعت کر لیتے تو نہ حضرت علی اکبر شہید ہوتے، نہ حضرت علی اصغر شہید ہوتے، بلکہ مزے کے ساتھ امام اپنی پوری زندگی گزارتے۔ لیکن اے امام، آپ یہ تو بتاؤ، سب کچھ ٹھکرا دیا، پھر آپ کی نگاہوں میں وہ کون سی چیز تھی جس کے اوپر آپ، جس کو پیش نظر رکھ کر آپ نے کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر آپ نے اپنی جان آخری کے سپرد کر دی؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غور سے سماعت کیجئے گا، کربلا کی جنگ کے اندر آپ کو جو چیز سمجھنی ہے اس کو سمجھو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ دیکھو، میں اگر باطل سے کمپرومائز کر لیتا ہوں، فاسق و فاجر سے کمپرومائز کر لیتا ہوں، جان کے ڈر سے اگر یزید کی بیعت کو قبول کر لیتا ہوں، تو آپ مجھے بتاؤ، قیامت تک کے لیے دلیل بن جائے گی۔ ہر فاسق کے ہاتھ میں ہاتھ یہ کہتے ہوئے آدمی دے دے گا، کیا کروں یار، تمہیں نہیں معلوم حسین نے بھی تو دے دیا تھا جان پر جب بنائی تھی تو۔ اللہ اکبر، امام چاہتے تھے قیامت تک کے لیے میں مثال نہ بن جاؤں اور باطل کے راستے پر چلنے کے لیے لوگوں کی راہ ہموار نہ کروں۔ امام حسین نے عزم کر لیا، آج اگر میں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا تو قیامت تک کے لیے انسان اسی راستے پر چلے گا جس راستے پر میں چل رہا ہوں، اور یزید کے راستے پر چلنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ یزید فاسق تھا،
یزید فاجر تھا، یزید زانی تھا، یزید بے نمازی تھا، یزید حرام عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے والا تھا، یزید بے پناہ گستاخ تھا، یزید حرمین طیبین کی توہین کرنے والا تھا۔ یزید کی پوری ہسٹری اٹھا کر کے دیکھو، وہ اوباش تھا، مال غنیمت کو اپنا مال سمجھتا تھا، اس سے بڑا عیاش کوئی دوسرا نہیں تھا۔ مجھے بتاؤ، وہ ہاتھ جسے مصطفیٰ جان رحمت نے پکڑا ہو، جن انگلیوں کو پکڑ کے مصطفیٰ جان رحمت مدینے کی گلی میں چلے ہوں، کیا وہ ہاتھ ایسا ہے جو یزید کے ہاتھ میں دے سکے؟ نہیں نہیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام حسین یہ چاہتے تھے میں دنیا کے سامنے دین کا راستہ پیش کر دوں، اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر کربلا کے تاجدار نے شہادت کا جام نہ پیا ہوتا تو آج دنیا کا انسان شراب سے اتنی نفرت نہ کرتا جتنی آج نفرت موجود ہے، زنا سے اتنی نفرت نہ کرتا جتنی آج موجود ہے۔ ممکن ہے ہماری قوم کا کچھ حصہ زنا کا مرتکب ہو رہا ہوگا، شراب کا مرتکب ہو رہا ہوگا، لیکن بڑی اکثریت اس چیز پر عامل ہے کہ وہ زنا اور شراب سے بچتی ہے۔ اس کا پورا کریڈٹ اگر جاتا ہے تو تاجدار کربلا کو جاتا ہے کہ شراب کی نفرت ان کی وجہ سے دل میں ہے، زنا کی نفرت ان کی وجہ سے دل میں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو، زندگی بدلتی ہے صحبت کی بنیاد پر، کردار بنتا ہے صحبت کی بنیاد پر۔ انسان کس کی صحبت میں بیٹھتا ہے، کیسوں کی سنگت میں بیٹھتا ہے۔ آج کے دور کے اندر اچھے دوست ملنا بہت مشکل ہے، اچھی سنگت ملنا بہت مشکل ہے۔ میں اس علاقے کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، میری زندگی کے بہت سارے ایام یہاں گزرے ہیں۔ یہاں جو میرے زمانے کے لوگ تھے وہ آج بوڑھے ہو چکے یا قبر میں پہنچ چکے، اور جو بچے تھے آج کئی بچوں کے باپ بن چکے۔ میں جانتا ہوں آج کے دور کے اندر سنگت کتنی بری ہے۔ آج اگر کوئی شخص شراب کا عادی بنتا ہے تو دوست کی بنیاد پر، آج زنا کا عادی بنتا ہے دوست کی بنیاد پر، آج آوارہ گردی کا عادی بنتا ہے دوست کی بنیاد پر، آج کالج اور یونیورسٹی میں جانے والے انسان غلط دوستوں کی سنگت کی بنیاد پر آبادی کی دہلیز پر قدم رکھتے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر! اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، امام حسین نے درس دیا کہ دیکھو مجھے نبی کی صحبت ملی، صدیق اکبر کی صحبت ملی، فاروق اعظم کی صحبت ملی، عثمان غنی کی صحبت ملی، مولا علی کی صحبت ملی، حسن مجتبیٰ کی صحبت ملی، عبداللہ ابن زبیر میرے دوست رہے۔ امام حسین یہ بتا رہے ہیں ان سب کی سنگتوں کی بنیاد پر میرا قدم شریعت سے نہیں ہٹا، اور میں نے جان دینا تو گوارا کر لی، لیکن نبی کے دین پر حرف آ جائے میں نے اس کو گوارا نہیں کیا۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں، میں گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے عرض کروں، آپ مجھے بتاؤ، ایک باپ آج کے دور میں اپنے بیٹے سے کہتا ہے میرے لخت جگر دیکھ بڑا خیال رکھنا، بڑی قربانی سے میں نے دکان تیار کی ہے، تجھے معلوم ہے بیٹے میں فٹ پاتھ پہ پہلے پتھارا لگاتا تھا، پھر اس کے بعد بڑھتا گیا، پھر اس کے بعد بڑھتا گیا، اور محنت و مشقت کے بعد آج یہ دکان میری بنی۔ اب یہ دکان کو میں اس دنیا سے جاؤں گا تو تجھے سنبھالنا ہے، بڑی قربانیوں سے یہ دکان بنی ہے بیٹا، تجھے تو ریڈی میڈ دکان مل گئی، تجھے تو آسانی سے دکان مل گئی، لیکن قربانی تیرے باپ نے دی ہے، میری قربانی کو ضائع نہ کرنا۔ آج کا ہر باپ اپنے بیٹے سے یہ کہتا نظر آتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا کربلا سے امام یہ نہیں کہہ رہے کہ اے لوگوں تم تک جو دین پہنچا ہے میں نے اپنا بیٹا قربان کر کے تم تک دین پہنچایا ہے، میں نے 6 مہینے کے بچے کو قربان کر کے دین پہنچایا ہے، خبردار اس دین کے خلاف نہ چلنا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم اس دین کا خیال نہیں کرتے۔ آج ہماری زندگی سے کردار حسین نہیں چھلکتا، آج ہماری زندگی سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اطوار و طرائف چھلکتے نظر نہیں آتے۔ آپ مجھے بتاؤ، ہم نام تو لیتے ہیں حسین ابن علی کی محبت کا، لیکن ہمارا وجود اس کردار کی عکاسی کر رہا ہے جو یزید کا کردار تھا۔ بے نمازی یزید تھا، سجدے میں جان دینے والے حسین تھے، رات کی تاریکی میں تلاوت کرنے والے حسین تھے، اور رات کی تاریکی میں عیاشی کرنے والا یزید تھا۔ مسلمانوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تم نماز بھی پڑھتے ہو اور رات کی تاریکی میں گندی پکچریں بھی دیکھتے ہو تو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سچا خراج جلسوں کا انعقاد نہیں ہے، سچا خراج عقیدت امام حسین کی بارگاہ میں یہ ہے کہ جس کام سے روکنے کے لیے امام حسین نے سب کچھ لٹا دیا، ہم اس کام سے اپنے آپ کو روکیں، اس سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہوں گے۔ آج میں دیکھتا ہوں بڑی عجیب عجیب باتیں دنیا میں چلتی ہیں، بڑے عجیب عجیب معاملات معاشرے کے اندر ہوتے ہیں۔ آج کوئی یہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ کام کرو جس سے تمہاری آخرت سنور جائے گی۔ آج خواہش پوری کرنے کی بات کی جاتی ہے، آج نفس کی تسکین کی بات کی جاتی ہے، آج دولت کمانے کی بات کی جاتی ہے۔ وہی برائی کی بات نہیں دولت کمانے کی بات کرنا، اس لیے کہ دور حاضر کے اندر مسلمان کو مالدار ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر مالدار نہیں ہوگا تو زکات کیسے دے گا؟ مالدار نہیں ہوگا تو غریبوں کو اٹھائے گا کیسے؟ مالدار نہیں ہوگا تو اپنے بچوں کو پڑھائے گا کیسے؟ لیکن مالداری کا استعمال حرام کاموں میں نہیں ہونا چاہیے، دولت کا استعمال بدکرداری میں نہیں ہونا چاہیے، دولت کا استعمال ذہنی اور نفسی تسکین کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ دولت تمہیں اللہ نے عطا کی، جائز طریقے سے خرچ کرو اور اللہ عز و جل کی رضا اور خوشنودی حاصل کرو۔ امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے بڑا عظیم کربلا سے ہمیں درس دیا۔ پہلا درس تو یہ ہے تمہارے قدم ڈگمگانے نہیں چاہیے، ہر حال کے اندر دین پر ثابت قدم رہو۔ دیکھو تم پر چھوٹی سی تکلیف آ سکتی ہے، کبھی تمہارے سر میں درد ہو
سکتا ہے، کبھی پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، کبھی تمہیں جو ہے بخار آ سکتا ہے، یہ تکلیفیں آ سکتی ہیں، کبھی اور تھوڑا سا اس سے بڑھ کر کوئی ٹینشن آ سکتا ہے، لیکن کسی کا ٹینشن میرے ٹینشن سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ بیٹے کی لاش بھی موجود ہے، بھانجے کی لاش بھی موجود ہے، بھتیجے کی لاش بھی موجود ہے، پانی پر پہرا بھی بٹھا دیا گیا ہے، خواتین بھی موجود ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود میرا قدم شریعت سے ہٹتا ہوا نظر نہیں آتا۔ نماز بھی پڑھ رہا ہوں، تلاوت بھی کر رہا ہوں، ذکر و اذکار بھی کر رہا ہوں، اللہ کی اطاعت بھی کر رہا ہوں۔ امام حسین درس اور سبق دے رہے ہیں، اے روئے زمین پر بسنے والے انسانوں، خدا سے ملنا ہے اور یقیناً ملنا ہے، اس حال میں ملو کہ خدا تم سے راضی ہو، خدا تم سے ناراض نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ آج کا دور بڑا عجیب دور ہے، بڑا عجیب دور ہے، مفاد پرستی کا دور ہے، غریبوں سے کوئی محبت نہیں کرتا اور امیروں کے پاس مدمکھی کی طرح چپک کر پہنچ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ اس طریقے کی ڈھینگے لگاتے ہیں جس کے اندر انسان خود بھی گناہ میں گرفتار ہو اور اسے بھی گناہ کے اندر گرفتار ہو کر دے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس مزاج کو بنائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے طریق کو اپنائیں۔ آخر آپ ذرا سوچو، ابن زیاد دولت ہی کے نشے کے اندر تو پریشان ہوا، عمرو ابن سعد جو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، عشرہ مبشرہ کا بیٹا، لیکن دولت کی محبت کی بنیاد پر وہ امام حسین کے خون سے اپنے آپ کو کھیلنے پر آمادہ کر لیا۔ ضرورت اس امر کی ہے، سنگت اچھی بناؤ، تعلقات اچھے بناؤ، اور یاد رکھو کربلا میں دو کیریکٹر ہمارے سامنے ابھر کر کے آئے، ایک کیریکٹر یزید کا تھا، ایک کیریکٹر حسین کا تھا۔ اللہ اکبر۔ ہم امام حسین کے کیریکٹر کو پڑھیں، امام حسین کی زندگی کو پڑھیں، تاجدار کربلا کی حیات طیبہ کو پڑھیں، ہم پڑھیں۔ آپ جانتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا، میں اگر مدینے جا کر کے امام حسین سے ملنا چاہوں تو مجھے کیسے پتا چلے کہ یہ امام حسین ہیں؟ بغیر میں کسی سے پوچھے اگر امام حسین کو پہچاننا چاہوں تو کیسے پہچان سکتا ہوں؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم مسجد نبوی شریف میں پہنچو اور کسی جوان کو سر جھکائے ہوئے اللہ کے ذکر میں مصروف دیکھو اور اس کی پیشانی سے نور چمکتا ہوا دیکھو، نکلتا ہوا دیکھو، تو سمجھ لینا یہ کوئی اور نہیں، نبی کا نواسا حسین۔ پھر ایک سوال اور پوچھوں گا کہ امام حسین کو مدینے کے تاجدار نے، نوجوانان نے جنت کا سردار ڈکلیئر کر دیا، پھر بھی امام حسین 25 پیدل حج کر رہے، پوری رات عبادت میں گزارتے، جنتی ڈکلیئر ہونے کے بعد بھی انہوں نے بندگی رب نہیں چھوڑی، گناہ کے دروازے پر کبھی دستک نہیں دی۔ ہمیں تو نہیں معلوم اللہ ہمیں کہاں رکھے گا، اس سے اچھی امید ہے کہ اپنے فضل سے وہ جنت عطا فرمائے گا، لیکن مجھے بتاؤ ہم اپنے ٹھکانے سے بے خبر ہیں، پھر بھی ہماری زندگی گناہوں سے آلودہ ہے، ہماری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے اگر تم مدد کرنا چاہتے ہو تو نیکی میں مدد کرو اور اللہ عز و جل کے تقوی میں مدد کرو، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری میں کوآپریٹ کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور حد سے گزرنے میں مدد نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ آج گناہ اور حد سے بڑھنے کے سلسلے میں آدمی کوآپریٹ کرتا ہے، آؤ چلو پکچر دیکھ کر کے آتے ہیں، انجوائے کر کے آتے ہیں، گناہ کر کے آتے ہیں، نافرمانی کر کے آتے ہیں، دامن پر گناہوں کے دھبے لگا کر آتے ہیں، عیاشی کر کے آتے ہیں۔ میں ایسے ظالموں کے بارے میں جانتا ہوں جو ظالم ہر سیٹرڈے کو عیاشی کے لیے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو پنج وقتہ بظاہر نمازی تو ہوتے ہیں، نمازی ہی ہوتے ہیں پنج وقتہ، لیکن رات کی تاریکی میں گندی پکچروں کے ذریعے اپنی آنکھوں کو گندی کرتے بھی نظر آتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو چہرے پر داڑھی بھی رکھتے ہیں اور دامن پر زنا کے دھبے بھی لگے ہوتے ہیں، عیاشیوں سے اپنے دامن کو آلودہ کیے بھی ہوتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کل بروز قیامت تاجدار کربلا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ امام حسین نے اگر گریبان پکڑ کے پوچھ لیا تو میری محبت کا دعویٰ کرتا تھا اور یزید کے طریقے کو اپنائے ہوئے تھا تو کیا جواب دو گے؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ تاجدار کربلا کے نقش قدم پر چلیں۔ آج میں آپ سے پوچھتا ہوں، مال ہے پھر بھی بے چینی، پیسہ ہے پھر بھی بے چینی، بنگلہ ہے پھر بھی بے چینی، آخر یہ بے چینی کی وجہ کیا ہے؟ بے چینی کی سب سے بڑی وجہ گناہ ہے۔ گناہ انسان کو بے چین کر دیتا ہے۔ نیکی انسان کو اتنا مطمئن کر کے رکھتی ہے کہ نیکی کرنے والے کے سامنے اگر دشمنوں کا لشکر بھی موجود ہو تو نیکی کرنے والا بے چین نہیں ہوتا۔ کربلا کے اندر امام کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر تھا، امام ڈپریشن کے شکار نہیں ہوئے، اینزائٹی کے شکار نہیں ہوئے، اس لیے کہ جو نیکیوں کا خزانہ ان کے پاس موجود تھا وہ نیکیوں کا خزانہ انہیں طاقتور بنائے ہوئے تھا۔ آج ایک بہت خطرناک دور سے ہم گزر رہے ہیں، اچھے ساتھیوں کا ملنا بہت مشکل ہو گیا، اچھے لوگوں کا ملنا بہت مشکل ہو گیا، بڑی عجیب سچویشن ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے راستے کے مسافر بنانے کے لیے انہوں نے اتنی بڑی قربانی پیش کی، اس راستے پر چلنے والے آج بہت کم ہیں، مفاد پرست نظر آئیں گے،
زرپرست نظر آئیں گے، گناہوں کی محبت اور گناہوں کے دل دادا نظر آئیں گے، لیکن شریعت پر ثابت قدمی کے ساتھ اور ملنے کے بعد آخرت کی یاد دلانے والے بہت کم نظر آئیں گے۔ میں صرف ایک بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ سچا دوست کون ہے؟ کون ہے سچا دوست؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سچا دوست وہ ہے کہ جب تم خدا کو بھولو تو وہ تمہیں یاد دلائے، یہ سچا دوست۔ آج آپ دیکھیں تو میں حیران ہوں، اللہ اکبر، کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بھی ان کے ساتھ، بچی اور بہن بھی ان کے ساتھ، لیکن اللہ اکبر کتنا پیار اور کتنی شفقتیں اور محبتیں امام حسین نے اپنی بیوی کو دی ہوں گی کہ کربلا میں وہ بیوی بھی امام حسین سے نہیں کہتی کہ امام آپ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں ورنہ ہم بیوہ ہو جائیں گے، نہیں، وہ جانتی تھی کہ زندگی کا مقصد سب سے بڑا یہ ہے کہ جئیں تو خدا کے لیے اور مرے تو خدا کے لیے۔ آج کے دور میں انسان بیویوں پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، میرے پاس شکایتوں کے انبار ہیں۔ بہت سارے مرد جو خود کچھ کماتے نہیں ڈھونڈتے ہیں مالدار بیوی کو، اور مالدار بیوی مل جاتی ہے، گھر میں بیٹھ کے بیڑیاں پھونکتے رہتے ہیں، سگریٹ پیتے رہتے ہیں، 1-1:30 بجے اٹھیں گے، جا تیری ماں سے یہ لے کر کے آ، تیرے باپ سے یہ لے کر کے آ، اور خود آرام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور کہیں یہ ہوتا ہے کہ بیوی پر اس طریقے کی زیادتیاں ہوتی ہیں کہ بات میں تیری ماں کے یہاں چھوڑ دوں گا، دوسری شادی کر لوں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا۔ کہیں آپ امام حسین کی زندگی اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ ساری چیزیں دیکھیں کہ ہے یہاں پر؟ نہیں۔ اب سن لو، ایک حدیث شریف سنا دو، اس لیے کہ میں اس علاقے سے واقف ہوں اور میں اس وقت دنیا کے مختلف علاقوں سے واقف ہوں۔ ابھی امریکہ کی سرزمین پر لاسٹ میرا جب دورہ ہوا تھا 2024 میں، یا شاید اس سے پہلے 24 میں بھی گیا تھا، 23 کی بات غالباً ہے۔ ایک بچی کی شادی تھی میرے دوست کی، نکاح پڑھانے کے لیے جب میں گیا تو میرے دوست نے مجھ سے کہا کہ حضرت دعا کرنا کہ یہ رشتہ قائم رہے۔ مجھے حیرت ہوئی تو میں نے میرے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا یہ کس ٹائپ کی دعا کہ رشتہ قائم رہنا، یہاں کچھ پرابلم ہے؟ تو اس نے بتایا 42% طلاق کا ریشو اس وقت امریکہ کے اندر ہے، 42%۔ میں جانتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے، بس ایک حدیث ذہن کے اندر محفوظ کر لو، اور اس حدیث کا پیکر اگر دیکھنا ہے تو کربلا کے تاجدار کو دیکھو۔ رسول اعظم فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال میں بہتر ہے، اور سرکار فرماتے ہیں میں تم سب میں بہتر ہوں کہ اپنے اہل و عیال میں بہتر ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور اپنے بیوی بچے سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن اخلاق کی بنیاد پر ہر سرکار کی زوجہ سرکار پر جان چھڑکنے کے لیے تیار تھی۔ خیر، عرض کرنے کا منشا یہ ہے، اے رسول اعظم کے دیوانوں، پیسفل لائف گزارنے کے لیے ہمیں کسی دوست کی یا کسی طریقے کی ضرورت نہیں، پیسفل لائف گزارنے کے لیے ہمیں مدینے کے تاجدار کے فرمان کی ضرورت ہے، کربلا کے تاجدار کے کردار کی ضرورت ہے، قرآن کی ضرورت ہے، عبادت اور ریاضت کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اس سانچے میں اپنے آپ کو ڈال دیا تو یہ پیس ہم کو صرف زمین کے اوپر نصیب نہیں ہوگی، یہ اطمینان زمین کے اوپر بھی، زمین کے اندر بھی، اور میدان محشر میں بھی یہ اطمینان نصیب ہوگا۔ آپ نے بہت کچھ یہاں پر 10 دنوں کے اندر سنا ہوگا۔ میں اپنی بے پناہ تھکاوٹ کے باوجود دن میں آج 2 بیان اور پھر روزہ اور پھر یہاں آنا، اور پھر ابھی 2 بجے مجھے گھر سے نکلنا ہے، میری 4:00 کی فلائٹ ہے۔ آپ مجھے بتائیں، میرے لیے بہت ٹف تھا، میں نے معذرت بھی چاہی تھی، لیکن ساتھیوں کے اصرار پر دم لگا دیتے ہیں نا، یہ حضرت ہمارا 20واں سالانہ جلسہ ہے، اس میں تو آپ کو آنا ہی پڑے گا، تو میں پھر مجبور ہو جاتا ہوں اور آ جاتا ہوں اس امید پر شاید کوئی ایک بھی سیدھے راستے کا مسافر بن جائے تو قیامت میں اللہ سے کہہ سکوں مولا اس کے صدقے میں میری بخشش فرما دے۔ اس لیے حاضر آ گیا۔ بدلو اپنے آپ کو، بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنے افکار و نظریات کو، اور یاد رکھو ایسی زندگی بنا لو کہ تم جہاں سے گزرو تمہارے پاکیزہ کردار کو دیکھ کر دنیا پکار اٹھے یہ غلام حسین جا رہا ہے، یہ امام حسین کا ماننے والا جا رہا ہے۔ چوری، چپاٹی، ڈکیتی، عیاشی، بدکرداری، ان ساری چیزوں سے رشتہ توڑ دو اور امام کی بارگاہ میں عرض کرو آپ نے جس مقصد کے لیے قربانی دی تھی انشاءاللہ آپ کے مقصد پر لبیک کہتے ہوئے ہم اسی راستے پر چلیں گے جس راستے پر چلتا ہوا دیکھ کر آپ خوش ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل مجھے آپ کو سب کو تاجدار کربلا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔